بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ان کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ تھا۔ وہ ایک معزز قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھیں۔ ان کے والد ابی امیہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم مکہ کے ایک معتبر اور معزز شخص تھے، اور انہی سخاوت کے باعث زاد الرکب کے لقب سے جانا جاتا تھا، یعنی وہ شخص جو قافلے کی ضروریات پوری کرے۔ حضرت ام سلمہ کی پہلی شادی عبد اللہ بن عبد الاسد المعروف ابو سلمہ سے ہوئی تھی۔ ابو سلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کا شمار پہلے مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے ہاں 4 بچے پیدا ہوئے، سلمہ، عمر، درہ اور زینب۔ ابو سلمہ غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے، اور بعد میں 4 ہجری میں ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے۔ حضرت ام سلمہ اس وقت نہایت جوان تھیں، اور ان کے بچے بھی چھوٹے تھے۔ ابو سلمہ کی وفات کے بعد حضرت ام سلمہ کے لیے ایک مشکل وقت تھا، کیونکہ ان کے خاندان میں کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا جو ان کا سہارا بن سکے۔ حضرت ام سلمہ کی خوبصورتی، علم اور سمجھ بوجھ نے انہیں معاشرے میں ایک ممتاز مقام دلایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور بعد میں ان سے شادی کی پیشکش کی۔ حضرت ام سلمہ نے ابتدا میں اپنے بچوں اور خود کی عمر کا حوالہ دیتے ہوئے اس پیشکش کو قبول کرنے میں تردد کا اظہار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام تشویشات کا جواب دیا، اور بالآخر حضرت ام سلمہ نے اس رشتہ کو قبول کیا۔ حضرت ام سلمہ کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ علم رکھنے والی ازواج مطہرات میں ہوتا ہے۔ وہ فقہ، حدیث اور دیگر اسلامی علوم میں گہری بصیرت رکھتی تھیں۔ ان کے ذریعے بہت سی احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کا گھر ہمیشہ علم و حکمت کا مرکز رہا، جہاں صحابہ اور تابعین مختلف مسائل پر ان سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ کی زندگی میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ جب صحابہ نے صلح کے معاہدے کے بعض شرائط پر ناراضگی ظاہر کی، تو حضرت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احرام کھول دیں اور قربانی کا جانور ذبح کریں۔ ان کے اس مشورے پر عمل کرنے سے صحابہ نے بھی وہی عمل کیا، اور ایک بڑے فتنے سے بچاؤ ممکن ہوا۔ حضرت ام سلمہ کا انتقال 62 ہجری میں مدینہ میں ہوا، اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ان کی عمر اس وقت 84 سال تھی۔ حضرت ام سلمہ کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، جو ہمیں ثابت قدمی، علم کی اہمیت اور صبر و استقامت کا درس دیتی ہے۔ ان کی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے، اور ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔